اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرتا ہوں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے آپ تمام معزز سامعین کی نیابت میں زیارت اور دعا کرتے ہوئے فلسفے بعثت انبیاء سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف اور مقاصد میں سے ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل ایک مقصد بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہے بشر کو تاریکیوں سے نجات دلانا، ظلمت، گمراہی، تاریکیوں سے نجات دلا کر آگاہی، روشنائی، نور کی طرف لے کے جانا انبیاء علیہم السلام کے اہداف میں سے ایک ہدف تھا۔ اس کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب انزلناہ، البتہ یہ قرآن سے متعلق ہے لیکن مثال کے طور پر، کتاب انزلناہ، ہم نے قرآن نازل کیا، الیک، تمہاری جانب، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو لوگوں کو ظلمتوں سے، گمراہیوں سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے۔ ناظرین گرامی قدر، اصل میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت یعنی جہل و جہالت کے خلاف قیام، تاریکی اور ظلمت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا، اندھی تقلید اور جہالت کے خلاف قیام کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کیونکہ بشر اگرچہ عقل کی دولت، عقل کی نعمت، عقل کی رہنمائی اس کے ہمراہ ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں بہت سارے موانع اور بہت ساری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ ان موانع کی وجہ سے، ان رکاوٹوں کی وجہ سے انسان عقل کی روشنی سے، عقل کی رہنمائی سے، عقل کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لذا انسان کے وجود سے باہر ایک رہنما، ایک ہادی، ایک تذکر دینے والا، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا، جیسے کہ قرآن میں فرمایا انما انت مذکر، تم یاد دلانے والے ہو، ضمیر کو جھنجھوڑنے والے ہو۔ تو بار بار انسان کو جھنجھوڑنے والا، انسان کو غفلت سے بیدار کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اب انسان کو غفلت اور جہالت، ضلالت اور گمراہی کی تاریکی سے نکال کر عقل کی، نور کی، آگاہی کی شاہراہ پہ استوار کرنے کے لیے انبیاء کا
سلسلہ شروع کیا ہے۔ انسان اندھی تقلید اور جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں خود اندھی تقلید کے چند اسباب بیان کروں۔ سب سے پہلا سبب اندھی تقلید اور آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ اور پہلا سبب کیا ہے؟ انسان کی جہالت ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی عبادت کرنے لگوں؟ پس خدا اور الہی راستے سے ہٹنے جہالت کی علامت ہے۔ آج اس دنیا میں دیکھیں، ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے، لیکن دوسری نگاہ سے دیکھیں تو جہالت ہی جہالت ہے۔ کیوں؟ انسان فعلاً جس تہذیب اور جس تمدن کے دامن میں پرورش پا رہا ہے، اس تہذیب کی بنیاد جہالت پہ استوار ہے۔ اس تہذیب کا آغاز تاریکی سے شروع ہوتا ہے، اس تہذیب کی ابتدا ابہام اور جہالت پہ ہے، اور اس تہذیب کی انتہا بھی مجہول ہے۔ اس تہذیب کی انتہا بھی غیر منطقی ہے۔ اس تہذیب کی ابتدا بھی منطقی نہیں ہے، اس تہذیب کی انتہا بھی منطقی نہیں ہے۔ اس تہذیب کی ابتدا میں بھی تاریکی ہے، انتہا بھی تاریکی ہے۔ اس کے آغاز میں بھی جہالت ہے، انتہا میں بھی جہالت ہے۔ بس ایک ایسی تہذیب کے دامن میں انسان کی پرورش ہو رہی ہے، لذا انسان سرگردان ہے۔ ہاں، ہم اس تہذیب کے دامن میں جانے کی کوشش کریں جس تہذیب کی بنیاد انبیاء علیہم السلام نے رکھی ہے۔ اس تہذیب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس تہذیب کی خصوصیت جس کی بنیاد علم ہے، جس کی بنیاد میں شعور ہے، جس کی بنیاد آگاہی پر ہے، جس کی بنیاد میں منطق ہے، جس کی بنیاد میں لاجک ہے، جس کی انتہا بھی معلوم ہے، جس کی انتہا بھی آشکار ہے، جس کی انتہا میں منطق ہے، جس کی انتہا میں حکمت ہے۔ ابتدا میں بھی حکمت، انتہا بھی حکمت ہے۔ اس تہذیب کا خلاصہ مبدأ و معاد ہے، یعنی خدا سے اس تہذیب کا آغاز ہوتا ہے، خدا سے اس تمدن کی ابتدا ہوتی ہے۔ خدا یعنی ایسا موجود جو قادر بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، عادل بھی ہے۔ یعنی عدالت سے اس تہذیب کا آغاز ہوتا ہے، علم سے اس تہذیب کی ابتدا ہوتی ہے، شعور و آگاہی سے اس تمدن کا آغاز ہوتا ہے، قدرت اور شعور سے اس تہذیب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بس اگر الہی تہذیب اور وہ تہذیب جس کی بنیاد انبیاء علیہم السلام نے رکھی ہے، اس تہذیب کی دامن میں اگر ہم پرورش پانے کی کوشش کریں تو انسان کچھ اور قسم کا ہوگا، لیکن نہ مادی تہذیب کے دامن میں انسان کی پرورش، انسان کی تربیت شروع کریں تو جہالت ہی جہالت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ بس جہالت ختم کرنے کے لیے، معاشرے سے، انسانی معاشرے سے جہالت کے خاتمہ کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ خب اندھی تعلیم تقلید کے اسباب اور عوامل میں سے ایک سبب کیا ہے؟ تعصب ہے۔ تعصب سے ہماری یہاں پہ مراد کسی چیز کے ساتھ غیر منطقی، غیر معقول وابستگی مراد ہے، یعنی غیر منطقی اور غیر معقول وابستگی مراد ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو اس چیز پہ قربان کر دیتا ہے، پھر حق اس کو نظر نہیں آتا ہے، یعنی غیر منطقی اینک
اور غیر معقول اینک لگا کے دیکھنے کی وجہ سے حق پھر اس کو نظر نہیں آتا۔ تعصب کا نتیجہ اندھی تقلید کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور انسان کی ترقی و تکامل کی راہ میں یہ ایک بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب ہم انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، انبیاء علیہم السلام کی حالات زندگی، انبیاء علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ ان کی قوموں کی گمراہی کا سبب اندھی تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ بس دوسری عبارت میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں تو لوگوں کو اندھی تقلید اور غیر منطقی، غیر معقول تعصب سے نجات دلانے کے لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اندھی تقلید کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ آباء و اجداد کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنا۔ کسی بھی چیز کے ساتھ غیر معمولی وابستگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں عقلی اور منطقی رویے سے دور ہو جاتا ہے۔ آباء و اجداد اور ان کے دین سے غیر معمولی محبت اور وابستگی بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ یہ شدید اور غیر معمولی وابستگی اس چیز کا سبب بنتی ہے کہ آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے بیہودہ اور جاہلانہ طریقوں کو مقدس رسوم کی حیثیت سے نہ صرف اپنا لیتی ہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے اس حد تک آگے جاتی ہے کہ جہاں ان کے اور حق کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے وہاں وہ حق کو ترک کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ بعض اوقات اس صورت میں نکلتا ہے کہ کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی نسل اپنی بدترین رسوم کو اس حد تک کامل و اکمل سمجھنے لگتی ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری اقوام کی اچھی رسوم اور اچھے آداب کو بھی برا اور ہیچ جاننے لگتی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ جب ان کو علم و آگاہی، عقل و منطق کی طرف دعوت دی گئی، خدا کی وحدانیت کو قبول کرنا، ایک عقلانی، ایک منطقی، علم و آگاہی پر استوار ایک حقیقت کی طرف جب ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرایا، اور ٹھکرانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پائے ہیں۔ اگر اور کوئی منطق نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری روش منطقی ہے، ہماری روش عقلی ہے، ہماری روش کے پیچھے یہ علمی حقیقت ہے، استدلال ان کا یہ نہیں تھا۔ ہماری اس رسم کے پیچھے عقل ہے، منطق ہے، استدلال ہے، علم ہے، آگاہی ہے، شعور ہے، نہیں۔ کیونکہ علم و آگاہی، شعور اس رسم کے پیچھے، اس عادت کے پیچھے نہ ہونا خود ان کو معلوم تھا، بس فقط کیا ہے؟ آباء و اجداد کی سیرت ہے، آباء و اجداد کا طریقہ ہے، آباء و اجداد کا یہ کرتے تھے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے انسان اندھی تقلید اور جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ معاشروں کی ثقافتی اور فکری سطح کا پست ہونا ہے۔ البتہ اس کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، مختلف قسم کے اسباب کی وجہ سے ایک معاشرے کی اجتماعی سطح فکری، ایک معاشرے کی اجتماعی سطح، علمی جو سطح ہے وہ سطح بہت ہی پست ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہو تو اس صورت میں انسان
کیونکہ اس معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے کی اجتماعی ثقافتی سطح بہت ہی پست ہے، تو اس وجہ سے انسان خود بخود جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس کہنے کا مقصد یہ تھا، انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں تو انسان کو ہر قسم کی تاریکی، چاہے وہ تاریکی انسان کے عقیدہ اور اعتقادات سے متعلق ہو، یا اس کے اخلاقیات سے مربوط ہو، یا اس کے عملیات سے مربوط ہو، عملی زندگی میں چاہے اجتماعیات سے مربوط ہو، چاہے انفرادی زندگی سے متعلق ہو، چاہے عائلی زندگی سے متعلق ہو، ان تمام پہلوؤں میں جہاں جہاں جہالت ہے، جہاں جہاں تاریکی ہے، جہاں جہاں ضلالت ہے، گمراہی ہے، تو انبیاء علیہم السلام انسان کو گمراہی، ضلالت، جہالت، غفلت، بے منطقی اور غیر عقلانی روشوں اور رسم و رواج سے نجات دلا کر نور، آگاہی، شعور، منطق، عقل کی شاہراہ پہ گامزن کرنے کے لیے انبیاء تشریف لائے ہیں۔ اسی وجہ سے حتیٰ خود انبیاء علیہم السلام بھی اپنی تعلیمات زر و زور کے ذریعے سے لالچ دکھا کر، طاقت دکھا کر منوانے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی تعلیمات اور دین و شریعت پیش کرتے ہیں تحقیق کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یعنی ہمارے پیغام کو قبول کریں بصیرت کے ساتھ، ہمارے پیغام کو قبول کریں علم و آگاہی کے ساتھ۔ کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا ہے میری تعلیمات، میری شریعت قبول کرنا پڑے گا ورنہ میں طاقت دکھاؤں گا۔ کسی نے کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ عقل و منطق اور علم و آگاہی، ہمیشہ شعور و منطق سے استفادہ کیا ہے۔ بس ناظرین گرامی قدر، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف میں سے ایک سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ انسان کو ہر قسم کی تاریکی، جہالت، ضلالت، گمراہی سے نجات دلائیں۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ نقطہ اور یہ ہدف اور یہ مقصد ہمیں اس زمانے میں جتنی ضرورت ہے، میرے خیال میں کبھی اتنی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ آج انسان ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، صحیح، لیکن خود انسان کی بات کریں، مادی ترقی درست ہے، صحیح ہے، لیکن خود انسان جتنی جہالت میں، جتنی ضلالت میں، جتنی گمراہی میں، جتنی بے شعوری میں، جتنی بے منطقی میں گرفتار ہے، کبھی ایسی گرفتاری شاید بشر کے لیے پیش نہیں آئی ہے۔ اس حد تک انسان جہالت و ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہے کہ ہم جنس بازی کو بھی انسان کا حق سمجھنا شروع کیا ہے۔ ہاں، یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے، جیسے میں نے پہلے کہا، کیونکہ ہم الہی تہذیب اور خدائی تمدن اور الہی تہذیب سے نکل کے مادی اور شیطانی تہذیب کے دامن میں جا گرے ہیں۔ شیطانی تہذیب اور مادی تہذیب کی خصوصیت یہی ہے، کیونکہ اس تہذیب میں عفت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس تہذیب میں انسانی اقدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس تہذیب میں الہی قدروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں پہ نہ شعور کی قدر ہے، نہ علم و آگاہی کی قدر ہے، نہ عقل و منطق کی قدر ہے، نہ عفت کی قدر ہے، نہ ایثار کی قدر ہے، نہ اخلاقیات کی قدر ہے، نہ تقوی کی قدر ہے۔ کیوں؟ اس تہذیب کی ابتدا بے شعوری ہے، اس تہذیب کی ابتدا مادیت ہے، لذا اس تہذیب کے دامن میں روحانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، معنویت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انسانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کو عام سا جانور ہی سمجھتا ہے،
ارادے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شعور کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے مقابل میں الہی تہذیب، خدائی تہذیب، جس کی بنیاد انبیاء علیہم السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے رکھی ہے، اس تہذیب میں معنویت کی قدر ہے، روحانیت کی قدر ہے، انسانیت کی قدر ہے، اخلاقی قدروں کی قدر ہے۔ اس تہذیب میں انسانیت کا مقام ہے، اس تہذیب میں انسان کو جانور نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انسان کو خلیفۃ اللہ اور خدا کا جانشین سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی کرامت ہے، انسان کی منزلت ہے، انسان کا مقام و مرتبہ ہے، لذا ہر وہ کام جو انسان کو اس مرتبے سے گرانے والا ہے، ہر وہ صفت جس کی وجہ سے انسان اس منزلت سے ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس صفت کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کام سے نہیں کی ہے، اس کام سے منع کیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی حرمت کا واسطہ پروردگارہ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔